आपकी राह क्या कहते हैं, आपकी राह क्या कहते हैं, आपकी राह क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय। इसमें हम शामिल करते हैं कुछ तस्वीर और उस पर अपने मुबल्लिगीन से हम राय लेते हैं। राय डिफरेंट होती है और उससे हमें सीखने को मिलता है। आज भी इंशाअल्लाह ऐसा ही सिलसिला रहेगा। कुछ तस्वीरें शामिल होंगी, मुबल्लिगीन की राय होगी। अल्लाह ने चाहा तो हमें इल्म दीन भी मिलेगा और मुमकिन है बहुत कुछ सीख के अमल करने का जज्बा भी मिले। आखिर तक प्रोग्राम देखने की नीयत के साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। आप भी दुरूद पाक की फ़जीलत शामिल करेंगे। हुज़ूर जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसे ये बात पसंद हो कि अल्लाह पाक से इस हाल में मिले कि अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना असद अत्तारी मदनी, मौलाना खालिद मदनी, मौलाना इमरान मदनी और मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी साहब। इंशाअल्लाह तस्वीर को लेकर इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनकी कीमती राय को अपने सिलसिले की जीनत बनाते हैं। जी जनाब, पहली तस्वीर दिखाइए हमें। आपकी राह क्या कहते हैं, आपकी राह क्या कहते हैं, आपकी राह क्या कहते हैं। जी जनाब, तस्वीर तो मेरा ख्याल है क्लियर है। इस एतबार से क्लियर है कि तस्वीर में जो दिखाना चाहा है वो तो दिख रहा है। इमरान भाई, आपसे स्टार्ट लेते हैं। ये तस्वीर बताती है कि बंदा तो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा है मगर इसका दिमाग अफसरदा है। कहा जाता है देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। ठीक है, जब तक दिमाग पुरसुकून नहीं है तब तक आपका जो है ना वो जिस्म पुरसुकून नहीं हो सकता। और ये बनावटी मुस्कुराहट ये थोड़ी देर तक रहती है, ये देर पा नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल है सब कुछ। जी, मसनूई तौर पर है। तो बहरहाल अगर खुशहाल रहना है तो अपने जो है ना वो दिमाग को खुशहाल रखें, अपनी सोचों को जो है मुस्बत रखें, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएं। अगर दिमाग ही अफसरदा होगा तो फिर जो है ना वो आपकी लाइफ में मज़ा नहीं आ सकता। ठीक है, खुशहाल रहना है तो अपने दिमाग को जो है वो अपना हेल्दी बनाएं और खुशहाल रखें। नेगेटिव सोचें अपने दिमाग में ना आने दें, इसके लिए कोशिश करना पड़ेगी। बाज़ लोग तो बड़े गॉड गिफ्टेड होते हैं और वो पॉजिटिव वे में ही चल रहे होते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को बाकायदा तकल्लुफ़न मेहनत करके कोशिश करके अपने आप को इस वे पर लाना पड़ता है कि लाजमी तौर पर मैं जो है इस तरफ चलूँ। उसी से फिर बंदे को ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी मिलती हैं। बंदा घर में बाहर हो, घर में हो, जहाँ कहीं भी हो, उसे उसका मिजाज फिर अच्छा रहता है। एक तो इससे ये समझ में आता है। दूसरी बात इसमें यह है कि बसा औक़ात यूँ होता है कि इंसान की ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन किसी एक आदमी को ना बंदा अपने दिमाग पर हावी कर लेता है। ठीक है, यानी अब दिन के अंदर वक्त अच्छा गुजर रहा है लेकिन किसी एक से कोई अनबन हो गई, अब उसी एक बंदे को अपने दिमाग पर इतना सवार कर लेते हैं कि बंदे के सारे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। सही है, 99 शरफियाँ भूल के एक के पीछे पड़ जाते हैं। एक के पीछे पड़ें तो किसी को इतनी इजाज़त ना दें कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए, फिर आपकी जो है ना वो लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए। तो जिससे ताल्लुक़ रखा है भाई ठीक है, जहाँ किसी एक से बात ख़राब हुई है तो ठीक है उसको वजाहत कर दें, या जो भी इसके मैनर्स हैं उसके मुताबिक उसे राज़ी कर लें, या जो भी चीज़ें हैं आप हक़ को वाज़े कर दें। लेकिन किसी एक को अपने ऊपर इतना जो है वो हावी कर लेना कि उसकी वजह से आपका जो है वो पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने एक बात की कि मेंटल हेल्थ, बस एक झलक के तौर पे कोई एक तरीका बताएं कि मेंटल हेल्थ दुरुस्त रखने के लिए आप क्या करते हैं। आप जब तशरीफ़ लाए थे, जब भी कुछ आप मेंटल हेल्थ के हवाले से कुछ खा पी रहे थे, तो चले हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को भी गैर तिब्बी, मतलब डॉक्टर या हिकमत वाली बात तो नहीं है, लेकिन कुछ तो आप मेंटेन करते होंगे। बहरहाल मैंने तो अपनी लाइफ में ये सीखा है कि
خوش مزاج لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنی صحبت رکھی جائے، ان کے ساتھ اپنی گیدرنگ رکھی جائے. جیسی سوچ کے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھیں گے نا تو ویسا آپ کا ذہن بنے گا، ویسا آپ کا مزاج بنے گا. آپ نے اگر اپنی ذہنی سطح کو اچھا کرنا ہے، اپنے لیول کو مزید اچھا لے کر جانا ہے اوپر، تو بہرحال کامیاب لوگوں کے ساتھ اپنی بیٹھک کو رکھیں. اس میں کیا ہوگا کہ ہر مرتبہ بیٹھنے کے اندر آپ کی کچھ لرننگ ہوگی، کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو یوں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ایسا ہے کہ جو سیر پر سوا سیر ہے، یعنی جو روتے ہوئے جائے، مرے ہوئے کی ہی خبر لے کر آنی ہے اس نے، تو بھائی پھر ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے نا پھر نیچے سے نیچے ہی ہوتے جائیں گے. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ اپنے سر کو اپنے آپ کو پیٹ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سوچیں اسے اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ بندہ نہ کرنے کا جو ہے وہ کر جاتا ہے. پھر بعض اوقات تو خودکشی تک بندہ چلا جایا کرتا ہے. تو بہرحال جہاں مینٹل ہیلتھ کی آپ نے بات کی تو نو ڈاؤٹ اس کے لیے کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ مطالعہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت بھی رکھیں. لیکن آپ کی گیدرنگ کے اندر دیکھ لیں کہ اگر 50 لوگ ہیں نا آپ کی فرینڈ لسٹ کے اندر، اس میں سے کوئی 5 آپ سلیکٹ کر لیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پر ذہنی طور پر فائدہ ہوتا ہے. یعنی ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد آپ کو تھکن فیل نہیں ہوتی، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے پر کوئی غصہ نہیں آتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کو اپنے اوپر افسوس نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کی عزت کا بھی خیال کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے ابھی بیٹھ کے؟ جی جی بالکل. یہ بس تو ایسے ہی آپ ہمارے پروگرام میں آتے رہیں، انشاءاللہ ہمارے جو مبلغین ہیں وہ آپ کو اچھا فیل کرواتے رہیں گے. خالد بھائی آپ کیا کہیں گے تصویر کے بارے میں؟ ذہن انسان کا مختلف فکروں کے ساتھ چلتا رہتا ہے. کبھی وہ اپنے ماضی کو سوچتا ہے، کبھی تکلیفوں کو سوچتا ہے، کبھی فیوچر پلاننگ اسے ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. لیکن جو کچھ ذہن میں چل رہا ہے ضروری نہیں ہے آپ چہرے سے بھی وہی شو کریں، بلکہ کبھی آپ کو بہت ساری غم کی باتوں کو چھپانا ہوتا ہے. اور آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں جو آپ کی خوشیوں سے خوش ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کو مسکرانا ہوتا ہے. جب آپ ان کے لیے مسکراتے ہیں تو بہت سو کی زندگی آپ کی مسکراہٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. آپ بجھ جائیں گے تو وہ بھی بجھ جائیں گے. تو اگر آپ غم کے طوفان کو اپنے ذہن میں ویسے تو جھٹک دیں تو اچھا ہے، لیکن اگر ذہن تک رکھیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر چہرے سے اس کو شو کر رہے ہوں گے تو بہت سارے چراغ آپ کی وجہ سے بجھ سکتے ہیں. واہ کیا بات کہی ہے خالد بھائی نے. اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، ٹرین کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، ٹرین کی تاریخ، یہ ٹرینیں جو چلتی ہیں ہماری، تو اس میں ایک چیز یہ تھی، ایک وقت تھا کہ جب ٹرینیں جو تھیں وہ کوئلے سے چلا کرتی تھیں. تو کوئلے جو ہے انجن میں بھر بھر کے ڈالتے تھے اور وہ آگ لگتی تھی اور وہاں سے انرجی پیدا ہوتی تھی، انجن رن کرتا تھا تو اس کے پیچھے سارے ڈبے بوگیاں رن کرتے تھے. تو بعض لوگوں کی کیفیت یہی ہوتی ہے زندگی میں، وہ ٹرین کا وہ انجن ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ میں کوئلوں کا ایندھن جلے گا یا ان کی ذات میں ایندھن جلے گا تو بہت ساری بوگیاں اور ڈبے اپنی منزلوں پہ پہنچیں گے. تو اگر آپ کی لائف بھی ایسی ہی ہے اور سب کی لائف میں کبھی نہ کبھی یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں بہت سیڈ ہوں یا میں بہت محنت کر رہا ہوں یا میں قربانیاں دے رہا ہوں، میں سیکریفائس کر رہا ہوں، تو آپ مسکرا دیجئے گا یہ دیکھ کر کہ آپ کے ذریعے سے کتنے لوگ منزلوں تک پہنچ رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو ان کا مدعا مل رہا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ میں یہ جو دماغ کی جگہ پر پکچر ہے اس کو اس شخص کا بچپن تصور کر رہا ہوں یا ماضی تصور کر رہا ہوں اور بے بس تصور کر رہا ہوں. تو جب آپ ماضی کو دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں جو آپ کی بے بسی تھی اسے بہت عرصے کے بعد جب آپ سوچتے ہیں تو بعض اوقات آپ مسکرا دیتے ہیں کہ بس اتنا ہی تھا. اور جس وقت آپ اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ کو بہت بڑی نظر آتی ہے. تو زندگی کچھ ایسی ہی ہے اور جب مصیبت آئے تو اس وقت اگر مردانہ وار اس کا مقابلہ کیا جائے، آپ کھڑے رہیں، آپ بھاگے نہیں، اس کے حل کی کوشش کریں، مشورہ کریں، اس کا جو بھی سلوشن ہے تو آپ جو ہے وہ گیو اپ نہ کریں. تو بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ جب وہ مصیبت اور وہ وقت گزر جائے گا تو آپ کو خود ہی وہ مصیبت بڑی چھوٹی محسوس ہوگی. پھر آپ کے لیے بعض اوقات وہ چیز مسکراہٹ کا سبب بھی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے، ناظرین کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ جب کبھی ہم بیٹھتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ تو آج اس تکلیف کو یاد کر کے ہم آپس میں شیئرنگ کر کے گویا کہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اسے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا ایسا ہوا تھا، کیسی مصیبت تھی، لیکن ہم اس سے جو ہے وہ نکل گئے تھے. لیکن جس وقت وہ مصیبت تھی تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی تھی. تو زندگی کچھ ایسی ہی ہے، مردانہ وار آپ کو مقابلہ کرتے رہنا چاہیے.
انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو وہ مصیبتیں بہت معمولی محسوس ہوں گی، اور اگر آپ اس وقت گیو اپ کر گئے اور حوصلہ ہار گئے، دل چھوڑ گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے لیے زندگی کوئی اچھا نتیجہ ظاہر نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات اسد بھائی نے کہی، اور بالخصوص ہمارے نوجوان جو ایک پختگی کی طرف، ایک شعور کی طرف اور ایک میچورٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹین ایجرز جو ہیں بالخصوص، تو ان کے بڑے سیکھنے کی بات ہے، کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے، بچپنا یا لڑکپن وہ عمر ہوتی ہے جب بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی زندگی کا کل اثاثہ تھیں، اور اگر یہ چلی گئی ہیں، یہ روٹھ گئی ہیں، یہ ہمیں نہیں مل سکی، تو اب زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ ملتے ہیں اور وہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں خالد بھائی، عبد الواجد بھائی، کہ حضرت اب تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ اچھا، وہ جس وجہ سے وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سن کے دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہنسیں، لیکن ان کی سنجیدگی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سمجھانے کے لیے نہ ہنسنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر انہیں ریئلائز کرانا پڑتا ہے کہ حضرت جی آپ جس چیز پہ سمجھ رہے ہیں زندگی ختم ہو گئی، اس کی تو زندگی میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہی اسد بھائی والی بات کہ 2 4 5 10 سال کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے اور پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ میں اس چیز پر سیڈ تھا، اس چیز پہ افسوس کر رہا تھا، تو آپ کو خود اپنے آپ پر بھی ہنسی آئے گی۔ جی عبد الواجد بھائی۔ جی، میں یہ غور کر رہا ہوں کہ یہ شخص مسکرا رہا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جس منظر کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اصل میں اس کے سر پہ بنی ہوئی تصویر شاید اس منظر کی نمائندگی کر رہی ہو کہ اس شخص کے سامنے کوئی بچہ ہے، وہ بڑی پریشانی کی حالت میں، بڑی مصیبت کی حالت میں ہے، تو یہ شخص جو ہے اس کو مصیبت اور پریشانی میں دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی پریشانیوں پر، مصیبتوں پر خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، تو یہ ایک باطنی بیماری ہے جس کو شریعت کی ٹرمینالوجی میں شماتت کہتے ہیں، کہ کسی دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونا، اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں باقاعدہ تعلیمات موجود ہیں۔ کسی کی پریشانی پر، مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے کسی بھائی کو کسی مصیبت میں دیکھے تو اس پہ خوش نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے اور تجھے اس پریشانی میں مبتلا کر دے۔ ہاں جی، اگر کسی کا گھر ٹوٹا ہے تو اب ایسا نہ ہو کہ اس کا گھر ٹوٹنے پہ ہم خوش ہوں، اللہ نہ کرے وہی کیفیت ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کی رائے اچھی نہیں ہے اور اس کا بزنس تباہ ہو گیا، تو اب اس مسلمان کے بزنس تباہ ہونے پہ خوش نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ وہ تباہی آپ کی طرف بھی آ جائے۔ کسی کا جوان سال بیٹا مر گیا اور آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، تو اللہ سے ڈریں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آپ کے بھی گھر کا رخ کر لے۔ واجد بھائی، میں نے آپ کنٹینیو کیجیے گا، ایک بات ایڈ کر دوں، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے، جو بات آپ بیان کر رہے ہیں نا، یعنی انہوں نے کسی اور پہ ٹونٹنگ کری، کسی کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، اور وقت کا پہیہ گھوما، اور پھر وہ اس کی روندن میں آ گئے، اور وہی سیم کنڈیشن ان کی ہو گئی، تو اب انہیں احساس ہوا کہ یہ تکلیف ہے کیا، اور یہ جب ہوتی ہے تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب اپنا دل ٹوٹا نا تو پتہ چلا کہ کسی کے دل کے ٹکڑے کرنے میں کتنی تکلیف میں مبتلا، پھر وہ معافی مانگنے گئے۔ ایسے کئی واقعات اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر آنکھیں کھلی ہوں تو ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت جس شخص پر آئی ہے، یہ مصیبت اس کے درجات کو بلند کر دے، اس کو اللہ کے قریب کر دے، اس کو اللہ کی رضا کا مقام دے دے، اور اس کو آخرت میں جنت دے دے۔ لیکن اللہ سے ڈریں کہ کہیں یہ مصیبت ہم پر آئے اور ہم اس طرح بیہیو نہ کر سکے جیسا کہ ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، تو یہ مصیبت اور آزمائش اگر ہم پر آئے تو اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے ایمان سے ہی محروم ہو جائیں، اللہ کی تقدیر پر، اس کی ذات پر، اس کے افعال پر، اس کی حکمتوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیں اور ایمان سے فارغ ہو جائیں۔ تو یہ شماتت ایک باطنی مرض ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس مرض سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک تصویر دیکھی، اس پہ مختلف رائے دیکھی، آئیے تصویر تبدیل کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مبلغین کی رائے کیسے تبدیل ہوتی ہے تصویر کے ساتھ۔ تو اگلی تصویر دکھائیے۔ آپ کی رائے
क्या कहते हैं आपकी राहें, क्या कहते हैं आपकी राहें, क्या कहते हैं आप। चलें जी, पिक्चर आ गई है सामने और बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। तो सबसे पहले खालिद भाई, ये रंगों वाली तस्वीर है, रंग भरने के लिए है, और इसका एक रंग ये समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी पेंटिंग है कि जो मुकम्मल हो चुकी है, यानी बनाने वाले ने इसको, मुझे जो फील हो रहा है वो इस तरह से बनाया है कि इस पेंटिंग में उसने पेंट ब्रश और जो उसका साजो सामान है वो भी रख दिया है। गोया देखने वालों को ये एक दावत दी जा रही है कि ये आपकी ज़िंदगी है, आप इसे देखिए, अपनी मर्ज़ी का रंग लीजिए और अपनी ज़िंदगी को उससे भर लीजिए। हम अपनी ज़िंदगी में क्या सामान जमा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उसको किन रंगों से सजा देखना चाहते हैं, वो सब हमारे ही हाथ में है। वो कहा गया कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो हम ये देख लें कि हमारा अमल क्या है, हम इसको क्या बनाने की तरफ जा रहे हैं। और बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि ज़िंदगी में जो मुश्किलों का, दुखों का, आजमाइशों का रंग होता है, उसके पीछे मेरे बुरे आमाल का इंतखाब भी होता है। अगर मैं वहाँ आमाल के इंतखाब में बुराई को चूज़ करना छोड़ दूँ और अच्छाई पर अपना हाथ रखूँ, तो हो सकता है कि मेरी पिक्चर ड्रॉ होकर ऐसी बने जो दूसरों के या मेरे अपने घर की जीनत का सबब और सामान हो सके। माशाअल्लाह जी। अब्दुल वाजिद भाई, आप इरशाद फरमाएं। जी, बज़ाहिर तो महरोज़ भाई ये बड़ी सादा सी एक पिक्चर है। तो ये पेंटिंग है और गालिबन ये ऑयल पेंटिंग है, ऑयल को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है। तो अगर इसके हम मंज़र को देखें तो जो मंज़र दिखाया जा रहा है कि ब्रश हैं और कलर्स हैं जो मुख्तलिफ़ जार में रखे हुए हैं, तो और बड़ी आलूदा सी सूरत हाल लग रही है। अमूमन जब पेंटिंग करते हैं लोग तो उनका सामान ऐसा ही आलूदा सा होता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एक ऑर्डिनरी सी पिक्चर है, एक आम सी तस्वीर है, लेकिन इस आम सी तस्वीर को खींचा नहीं गया बल्कि इसको हाथ से बनाया गया है। तो इस आम सी तस्वीर को हाथ से बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ हुआ होगा। ठीक, यानी जिस शख्स ने इस तस्वीर को बनाया है उसने इसको रियलिटी के करीब करने के लिए इस एक आम से मंज़र को, कि जिसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन इस आम मंज़र को भी जी हकीकत से करीब करने के लिए जो पेंट किया है, तो उसमें उसको बड़ी मुशक्क़त उठानी पड़ी होगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। उसने एक स्ट्रोक ऑफ द ब्रश, यानी ब्रश को एक दफ़ा मारा, फिर उसको मिटा दिया, फिर मारा, फिर जाकर ये तस्वीर बनी है। और इसमें ये जो हमें अनइवननेस नज़र आ रही है, यानी आलूदगी नज़र आ रही है, यकीन माने अगर ये साफ़ सुथरी पिक्चर बनानी होती ना तो शायद ये बड़ी आसान होती, लेकिन इसको आलूदा बनाने में उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ी, रफ़ बनाने में। तो यहाँ जो मैं मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि कुछ लोग आपको बज़ाहिर कामयाबी की मंजिलों पर और कामयाब नज़र आते हैं, तो उनकी कामयाबी, उनकी वो अचीवमेंट्स आपको बड़ी आसान लग रही होती हैं, और आप जो है वो उनकी उस कामयाबी और उस मुशक्क़त को और उस लंबे सफ़र को जो उस कामयाबी के पीछे बाज़ औक़ात आप समझ नहीं पाते। ठीक, लेकिन जब आप ख़ुद उस मरहले से गुज़रते हैं तो फिर आपको उस कामयाब शख्स की अज़मत का अंदाज़ा होता है, और अज़मत के साथ उसकी अज़ीमत का भी अंदाज़ा होता है कि उसने इस अज़मत को यकीनन अज़ीमत बल्कि अज़ीमतों पर अमल करते हुए, मुश्किलात का मुकाबला करते हुए और डट कर मुकाबला करते हुए ही उसने उस अज़मत को और उस कामयाबी को पाया होगा। तो बज़ाहिर ज़िंदगी में बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें बड़ी आसान नज़र आती हैं, लेकिन जब उनके हुसूल की कोशिश की जाती है तो वो बड़ी मुश्किल साबित होती हैं। ठीक। असद भाई, तस्वीर वही है, क्या पैगाम देंगे आप? इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम हो सकता है कि हम में से बहुत सौ की ज़िंदगी की ये गोया के अक्कास है। कलर्स हैं, ब्रशेज़ हैं,
पेंटिंग करने के असबाब मौजूद हैं, लेकिन पिक्चर उतनी कलरफुल है नहीं। ठीक। यानी कि एक अधूरी ज़िंदगी की अक्कासी है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो असबाब जमा करने में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और अपने कामों को मुकम्मल नहीं करते। और एक मुझे बात याद आई, मुफ्ती साहब के पास एक शख्स थे, स्टूडेंट ही थे, तो वो कहने लगे कि उस्ताद साहब मेरे पास ये भी किताब है, मेरे पास ये भी किताब है, मेरे पास ये भी किताब है। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया, भाई किताबों में तो बहुत कुछ है, ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कितना है। सही। यानी इल्म तो बहुत है, असबाब तो बहुत है, फ़कत किताबें जमा कर लेना, कामयाबी के असबाब और मालूमात को हासिल कर लेना ही आपको कामयाब नहीं करता, ठीक। जब तक आप उसकी पूरी तकमील तक अपने काम को नहीं पहुंचाते। तो ये जो भी शख्स है, पेंटर है, तो असबाब जितने उसके पास हैं, उसकी ज़िंदगी में उतने कलर्स नहीं हैं, शायद उसने 2-4 ही यूज़ किए हैं। तो हम गौर करेंगे तो एक तो ये पहलू है, दूसरा कि अधूरे काम अधूरी ज़िंदगी को जन्म देते हैं। अगर आप किसी काम को शुरू करें तो उसको फिर आप मुकम्मल भी करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं और चंद दिन के बाद थक जाते हैं। वो किताब पढ़ना हो सकता है, वो वज़न कम करने के लिए वॉक करना हो सकता है, वो वक्त पर कहीं पर पहुंचना हो सकता है, वो किसी भी काम को। लेकिन चंद दिनों के बाद उमूमन लोगों की तबीयत ये होती है कि उनसे पूछो कि भाई उसका क्या हुआ, तो वो किसी और काम में लगे होंगे। भाई पहले वाला काम तो मुकम्मल हो जाता। तो हम में से बहुत सौ की ज़िंदगी अधूरी इसलिए रह जाती है कि हम अपने कामों की तकमील नहीं करते, असबाब की हद तक रह जाते हैं। और बहुत सारी इसी तरह सोशल मीडिया का दौर, अब चैट जीपीटी आया, एक शख्स से मुलाकात हुई तो उसने 5 मिनट तक ना एआई और ये टूल और इसकी बहुत ज़्यादा ना वो बयान की कि इसमें ये भी है, ये भी है। अहमियत और अफादियत। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये बताइए कि इससे आपने अपने किस काम को आसान बनाया। तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। अच्छा, फिर अब मीटिंग्स में आना जाना, मुलाकात रहती है, तो नाजरीन भी गौर करें कि आपको एआई पर कलाम करते हुए तो हर दूसरा आदमी नज़र आएगा, लेकिन वो उसकी मालूमात की हद तक होगा कि मैं ये जानता हूँ कि फ़लाँ सॉफ्टवेयर आ गया और ये हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें से आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बेनिफिट हासिल किया, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो इफ़ यू वांट टू मेक योर life more colorful, then you have to color in your life. वाह जी वाह, कैसी कलरफुल गुफ्तगू की है असद भाई। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। और इमरान भाई की तरफ बढ़ेंगे। जी इमरान भाई। अब मैं इन तमाम की राय से इत्तेफाक करूँगा। बड़ा माशाल्लाह बेहतरीन तज़किया किया है तमाम ही मुबल्लिगीन ने। आखिर में छोटी सी बात करूँगा कि अपने सामान को संभाल के रखा करें और उनका डिस्प्ले जो है ना अच्छा होना चाहिए। अब जैसे बाज़ लोग बच्चे स्कूल का काम करते हैं तो बुक्स, अपनी किताबें या अपना स्टेशनरी वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं, तो भाई ऐसा ना करें, बल्कि अपने सामान को अच्छी तरह संभाल कर रखें कि दिखने में अच्छा भी लगे। इसी तरह आपका रूम है, आपकी लाइब्रेरी है, ऑफिस है, तो उसका बहरहाल निज़ाम उसका ऐसा हो कि दिखने में खूबसूरत लगे। ठीक है, देखिए पैगाम तो आ गया ना इमरान भाई। ज़बरदस्त जी, अब एक पैगाम मैं भी ऐड कर दूं। कलर्स दिख रहे हैं और पेंटिंग की बात हुई है। असद भाई ने ज़िंदगी को कलरफुल करने, अपने काम मुकम्मल करने की तरगीब दी है। एक चीज़ याद रखिएगा कि बेसिक कलर जो है ना वो लिमिटेड है। जैसे आप देखते हैं अभी जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसका एक कलर होगा, हो सकता है छत का कलर डिफरेंट हो, आजकल तो दीवारों के भी कलर डिफरेंट चल रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द कई कलर होंगे। ये जो कम्बिनेशन है ना, ये सब कलर अलग अलग नहीं है। बेसिकली बेसिक कलर एक ही होते हैं। 3 कलर्स को कहा जाता है, रेड, ब्लू और येलो कलर जो हैं ये बेसिक कलर होते हैं। बाकी जितने कलर्स के शेड बनते हैं वो इन्हीं की मिक्सिंग से, उसी की परसेंटेज में तब्दीली से बनते हैं। तो हम सब बतौर इंसान जो हैं हमारे पास बहुत सारी नेमतें सिमिलर हैं। वक्त है, आबो हवा है, या यूँ कह लीजिए सांस लेने की सलाहियत है, सब सिमिलर हैं। अब उसमें से आपने शेड अपनी मर्ज़ी के बनाने, तो आप बनाते रहिए। एक मैं मिसाल देता हूँ खालिद भाई, जैसे ब्लू को और रेड को मिलाए ना अब्दुल वाजिद भाई तो पर्पल बनता है। इसी तरीके ब्लूज़ को येलो से मिला लें तो ग्रीन बन जाएगा, येलो को आप रेड से मिला लें तो आपका ऑरेंज बन जाएगा, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ कलर्स के शेड डार्क और लाइट पर बनते रहेंगे। तो दूसरे की ज़िंदगी के शेड देखकर आप ये परेशान ना हुआ करें कि इसके पास कहाँ से आए। बेसिक कलर आपके पास भी वही हैं,
آپ بھی اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے، اپنی پرسنٹیج سے اس کی مکسنگ کیجئے، انشاءاللہ اس سے بہتر اور اس کے مقابل کلر آپ کے بھی تیار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اس درست انداز پہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں زہر گھولنے سے بہتر ہے آپ زندگی میں رنگ بھریں۔ واہ، اللہ تعالیٰ رنگ بھرنے کی، اچھے انداز پہ رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رنگ بھریے گا، پھینکیے گا نہیں۔ اگلی پکچر کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ۔ نیکسٹ پکچر آ گئی ہے، اور نیکسٹ پکچر عمران بھائی دیکھ رہے ہیں آپ پکچر، کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ پہلے تو یہ بتائیں کیا دکھ رہا ہے؟ ہاں جی، ایک طرف یہ پہاڑ کا بڑا پتھر لگ رہا ہے اور دوسری طرف یہ ڈائمنڈ لگ رہا ہے جو صحیح، چھوٹا چلیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پتہ کیا ہے، اور اس کا انعام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ رائے دیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ایک طرف یہ پتھر ہے، بڑا بھاری ہے، مگر یہ اتنا زیادہ قیمتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر بیچے بھی تو چند پیسے، ہزاروں روپے کچھ مل سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف ڈائمنڈ ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہے، اگرچہ سائز اس کا چھوٹا ہے لیکن وہ اپنی مالیت اور اپنی کوالٹی کے اعتبار سے اس سے بہت زیادہ ہائی لیول کا ہے، اس سے بہت زیادہ مہنگا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بہرحال سبق یہ ملتا ہے کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر بندے کی اچیومنٹ کچھ چھوٹی ہوا کرتی ہے، لیکن اس کی جو کیٹیگری ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، یعنی زیادہ ایسا جمع کریں یا ایسا کچھ بڑا کریں کہ جو دکھنے میں تو بہت بڑا ہو، حقیقت میں اس کی اتنی ویلیو نہ ہو۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ کم جمع کریں، کم کریں، مگر ایسا کریں جس کی کوالٹی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہو، لوگ بھی اسے سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال زیادتی کی طرف نہ جائیں، البتہ اہمیت اور فضیلت کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کوانٹیٹی پہ توجہ نہ دیجئے، فوکس نہ کیجئے، بلکہ کوالٹی پہ دیجئے، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جو اصول ہوتے ہیں، کوئی بھی اصول کلی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پر اس کو اپلائی کیا جا سکے گا، کہیں پہ بہرحال کوانٹیٹی کی بھی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے، لیکن زندگی میں بہت سارے مقامات پہ جیسے کہ عمران بھائی نے کہا کہ کوالٹی ورک جو ہوتا ہے اس کی ورتھ، اس کی ویلیو اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے کام کی، اپنی ذات کی، اپنے کردار کی کوالٹی پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ زیادہ ایکسپینسو ہوگا۔ عبد الواجد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، یعنی نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک سکیل ہے تو اس میں جھکاؤ جو ہے وہ ہیرا جس سائڈ پر ہے اس طرف ہو گیا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ کسی موٹیویشنل سپیکر نے بنائی ہے، حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہیرا اگرچہ جتنا بھی قیمتی ہو لیکن پلڑا اسی طرف جھکے گا جو ہیرے سے زیادہ وزنی چیز آپ ہوگی۔ کہہ رہے ہیں نیچرل جو ہے نا پکچر ہے، لیکن بہرحال ایک پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہ پیغام کو بہت اچھے طریقے سے عمران بھائی نے ایکسپلین بھی کیا کہ ہیرا بظاہر چھوٹا ہے لیکن اپنی صفات میں، اپنی ویلیو میں وہ بہت بڑا ہے، اور اسی وجہ سے یہ سائڈ جھکی ہوئی ہے۔ تو میں اب اس کی دوسری سائڈ کو دیکھتا ہوں کہ وہ پہاڑ نما چیز جو بہت بڑی نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلی ہو۔ تو ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بظاہر وہ ہمیں بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے وہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کبھی ایسے شخص سے مقابلہ ہو جائے تو ہمیں انفیریئر کمپلیکسٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھا ہے، اگرچہ وہ غریب ہو، اگرچہ وہ سٹیٹس میں دوسرے سے کم ہو، اگرچہ وہ کالا ہو اور اس کے سامنے کوئی گورا ہو۔ تو اچھا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اچھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اچھا وہی ہے جو ان کے احکامات پر چلنے والا ہے اور شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ واہ، زبردست بات کی آپ نے، اور یہ ماؤنٹین کی آپ نے بات کی نا کہ پتھر جو ہے ہو سکتا ہے اندر سے کھوکھلا ہو، تو مختلف جگہوں پہ ویسے بھی دیکھا ہے۔ ہمارے مدنی چینل کا بھی ایک پروگرام تھا، اس کا جو سیٹ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ پہاڑوں والا تھا۔ مفتی قاسم صاحب کا بھی ایک سلسلہ تھا ایسا، اور مفتی علی اصغر صاحب کے بھی ایک سلسلے میں یہ بیک گراؤنڈ تھا۔ تو وہ پہاڑ دکھنے میں تو واقعی میں پہاڑی دکھتے تھے، لیکن کیونکہ وہ سیٹ کی پرپس سے بنائے گئے تھے تو وہ بہت
لائٹ ویٹ تھے, وہ گتوں وغیرہ کے یا اس قسم کی کسی جھاگ چیز وغیرہ کے سے بنائے گئے تھے. ہوتی ہے نا جی خاکی رنگ کی, جی 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 اس سے وہ بنائے ہیں. تو بہرحال اب دیکھ لیں وہ ایک بوری کا وزن کیا ہوتا ہے, لیکن وہ ڈسپلے میں ایسے آتے تھے کیسے جیسے کئی ٹن کے پہاڑ ہو. تو کچھ افراد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, اگر ایسے افراد کے ساتھ آپ ہیں تو کنارہ کش ہو جائیے, اور اگر خود ہیں تو پھر کم از کم وزن بھر لیجیے اپنے ان بیگز کے اندر اچھے پازیٹیوٹی کے. خالد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تصویر تو واضح ہے, لیکن ایک جگہ چمک نظر آ رہی ہے اور دوسری جو پتھر ہے بے رونق سا لگ رہا ہے. ایک پیغام یہاں یہ مل سکتا ہے ہمیں کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار کٹا عقیق تب نگیں ہوا. عقیق نگینہ بننے سے پہلے رو مٹیریل اگر اس کا دیکھا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک معمولی سے پتھر لگ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر جب اسے رگڑا جاتا ہے, مانجا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, اس پہ تراش خراش کی جاتی ہے اور صعوبتیں مشکلیں وہ برداشت کرتا ہے, تو پھر اس کی جا کر ایک خاص صورت سامنے آتی ہے. پھر وہ نکھرتا ہے, پھر وہ اجلا ہوتا ہے, پھر وہ اس لائق ہوتا ہے کہ ہر نظر اس کی جانب کھنچتی ہے. تو بیٹھے بٹھائے منصب مل جائے, قربانی کوئی نہ دینی پڑے, ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی عزت بن جائے, آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے, ایسے بیٹھے بٹھائے چیزیں نہیں ملتی. انسان کو اگر مرتبہ بنانا ہے تو اس کو قربانی دینا سیکھنی ہوگی. کسی نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. تو پہلے اپنے آپ کو مٹانا ہوگا, پھر نکھر کے سامنے آیا جائے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اسد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ عربی کا مقولہ ہے الاشیاء تعرف باضدادها. بعض اوقات ہم زندگی میں بہت ساری چیزوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے, لیکن جب وہ چیز چھٹ جاتی ہے, جب دوسری چیز سامنے آتی ہے تو پہلی کی اہمیت ہوتی ہے. تو ہیرے کی قدر بعض اوقات اس وقت ہوتی ہے جب پتھر سے سر ٹکرانا پڑے. تو بعض اوقات جب نعمت بندے کے پاس ہوتی ہے تو بندہ اس کی قدر نہیں کر رہا ہوتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک فضول سی چیز ہے, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. وہ دوست بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اچھے ادارے میں جاب بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی چلتا کام بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب اس کو آپ چھوڑ کر بلا وجہ کہیں اور جاتے ہیں تو آپ کو پہلی چیز کی جو ہے وہ اہمیت حاصل ہوتی ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ مارکیٹ کے اندر پتھر بھی گیا اور ہیرا بھی گیا. تو ہیرے کی قدر جو ہے وہ زیادہ ہے پتھر کے مقابلے میں, لیکن پتہ اسی وقت چلتا ہے جب آپ کسی چیز کو مارکیٹ میں ریپریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک. ایک بات میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک آپ کہہ لیں اسکیل کہہ لیں, ایک تختے پہ کہہ لیں, دو چیزوں کو ناپنے کی, پیمائش کرنے کی یا ان کا معیار چیک کرنے کی کوشش کی ہے. اتفاق ایسا ہے کہ دونوں ہی چیزوں سے کچھ نہ کچھ واسطہ پڑا ہے. پتھروں سے بھی واسطہ پڑا ہے اور ہیرے سے بھی واسطہ پڑا ہے. تو یہ دونوں کو ناپنے کا بہرحال پیمانہ ہے نہیں. نہ ہیرے کو ایسے ناپا جاتا ہے اور نہ پتھروں کو ایسے ناپا جاتا ہے. تو جب چیزوں کا معیار چیک کرنا ہو تو پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کو ناپنے کا, اس کو پرکھنے کا پیمانہ ہے کیا. اگر آپ ہیرے کو ایک پتھر سے تول کے ناپ رہے ہیں تو غلطی کر رہے ہیں, اور ایک چٹان کو اگر آپ ہیرے سے تول کے ناپ رہے ہیں تو بھی آپ غلطی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات ہم اپنی ذات کو تول رہے ہوتے ہیں کسی کے مقابل لا کر, حالانکہ وہ ہمارا ہمسر نہیں ہوتا, وہ ہمارا مقابل نہیں ہوتا, اس سے ہمارا کوئی ایسا کہنا چاہیے کہ ریلیشن ہی نہیں ہوتا کہ اس سے ہم مقابلے پہ آئیں. اگر اس کو پازیٹیو سائن کے طور پہ دیکھیں تو بعض اوقات ہم رشتہ داروں سے, بھائی سے, بچوں سے مقابل آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تم آگے بڑھ کے دکھاؤ. تو وہاں تو یہی کہنا چاہیے تم ہی آگے بڑھ جاؤ تو ہی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, چیزوں کو صحیح درست انداز سے پرکھنا نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اس بات کی کہ اللہ تعالی مجھے چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ مجھ پہ ظاہر فرما دے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا فیضان نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ.